ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم
الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھی روز بستانی سراغما توتیانی خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمری بھی ذوق میں ڈالی تھی گردن توک میں کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت تجا بجمالہ. بلبلیں بھی سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ. تمام حضرات باواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ نماز درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اساں چھوڑوے سوں اے وطن مٹی دے وچ تھی سوں دفن ملسی یا نہ ملسی کفن نیکی کما ہن وقت ہے. رستم جہے پہلوان وے سب پہ بٹیں دینی بان وے نیکی کما ہن وقت ہے. متن آکھے میں امیراں قبر پہ کڑ سیا تیری لیراں وچ قبر دے بڑھ تو صحیح. اے جہان فنادہ بھائی تو لڑ گئے کئی وپاری کئی اپنی آپ بچا کر گئے کئی کھیت لٹا گئے ساری. اب سودا دستہ بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاری یہ گار فقیر دی یاد رکھے متوجہ یار بساری. واجب الاحترام قابل صد احترام سیدپور کے غیور نوجوانوں
گرد و نواح اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانوں، اللہ جانتا ہے کہ آپ کی بہت بڑی یہ قربانی ہے کہ اس طرح کی موسم میں کئی دن کی گرمیوں کے بعد اور کئی دن کی رات کی تپش کے بعد رب نے آج یہ ایسی موسم بنا دی، ایسا جناب والا سما بنا دیا کہ لوگ لاکھوں روپے لگا کر مری جاتے ہیں کہ وہاں کا سما دیکھیں، وہاں کی سیر و تفریح کریں اور وہاں کی ٹھنڈک کو محسوس کریں۔ مالک کائنات نے مجھ اور آپ کے لیے اس جولائی کے مہینے کو جنوری کا مہینہ بنا دیا، کہیں سبحان اللہ۔ جو گھر میں بیٹھے لذت اڑا رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اس ہوا کے جھونکے کھا رہے ہیں، بھائی فائدہ تو ان کو بھی ہو رہا ہے، مگر جو رب کے گھر میں بیٹھ کر ادھر سے کانوں کے ذریعے سے رب کا کلام، مصطفیٰ کا فرمان اندر اتار رہے ہیں اور ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہے ہیں، خدا کی قسم یوں کہہ لو کہ ان کے وقت گزارنے میں اور ان کے وہاں پر گزارنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ وہاں وقت گزارے تو حساب ہوگا، میں اور آپ یہاں پر وقت گزارے تو حساب نہیں۔ عزیز دوستو، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پورے 10 دن مسلسل لوگ رات کو 2-3 گھنٹے کی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور سو گیا، سمجھو اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، عشاء بھی جماعت سے پڑھی، فجر بھی جماعت سے پڑھی، فرمایا یوں سمجھو ساری رات اس نے خدا کی عبادت۔ اور اس طرح کی موسم میں ٹھنڈی ہوا ہو، 12-1 بجے بیان سن کے، اللہ رسول کی گفتگو سن کے آپ واپس جا کے سوئیں اور پھر صبح مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، کامیابی سونے میں نہیں ہے، ادھر حی علی الفلاح، فلاح ادھر ہے ادھر نہیں ہے، اس وقت آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا، اس وقت آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا۔ کیسے؟ رب یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر میرے گھر میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اچھا سمجھیں، اگر ایمان تکڑا اور مضبوط ہوا، اپنے گھر کو چھوڑ کر رب کے گھر میں آ گیا، تو آواز آئے کہ میرے بندو، میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا، تم سارے لوگ اس سے راضی ہو جاؤ۔ اور اگر ایمان تکڑا نہ ہوا، مضبوط نہ ہوا، کمزور ہوا، تو پھر اس طرح کے کمزور ایمان کے متعلق خطرہ ہے کہ جو ایمان اپنے گھر سے اٹھا کے رب کے گھر میں نہیں لا رہا، پتہ نہیں وہ قبر سے اٹھا کے جنت میں کیسے لے کے جائے۔ لمحے سوچنی چاہیے یہ بات کہ ہمیں صبح کے وقت اپنے گھر سے اٹھا کر یہ ہمارا ایمان رب کے گھر میں لاتا ہے۔ 100 میں سے 20%، 30%، 40%، 50%، باقی آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یارو اپنے اس نفس کو کہہ دیا کرو کہ قبر میں موج کرنا، یہاں پر کچھ ایام کی زندگی ہے، جاگ لے، قبر میں موج کرنا۔ ایسا تکڑا ایمان بناؤ جیسے رب تعالیٰ کی منشور اور چاہت۔ رب کی منشور اور چاہت کیا ہے؟ فرمایا آباداتی ہے مالک کائنات کی مقدس کلام کی، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اپنے ایمان کو پرکھا کرو کہ تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح مضبوط بنتا جا رہا ہے کہ نہیں۔
اگر تیرا ایمان ان حضرات صحابہ کرام کے ایمان کی طرح مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، بس پھر مرنے کی دیر ہے، ایک پاؤں دنیا میں ہوگا، دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ صحابہ کرام کے ایمان کی مثال دے کے کیوں اعلان کیا کہ ان جیسا ایمان؟ توجہ، دھرتی پہ دو جماعتیں ایسی ہیں، دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو رب نے خود چنا، خود چھانٹی کی، وہ رب کا انتخاب ہے۔ پہلی جماعت انبیاء کرام کی اور دوسری جماعت صحابہ کرام کی۔ یہ دونوں جماعتیں کس کا انتخاب ہے بھائی؟ سارے بولے کس کا انتخاب ہے؟ اور جس چیز کا انتخاب خود خدا کر لے تو وہ انتخاب اعلیٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ وہ انتخاب شان والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب سمجھیں، جن دو جماعتوں کا انتخاب خود خدا نے کیا ہے، ان میں سے پہلی جماعت انبیاء کرام۔ فرمایا انبیاء کرام کی جماعت معصوم ہے، کس چیز سے؟ ہر قسم کی خطا اور لغزش اور گناہ سے۔ عام لفظوں میں یوں سمجھیں کہ انبیاء گناہ کے قریب نہیں جاتے اور گناہ نبیوں کے قریب نہیں جاتے۔ یہ جماعت تو ہو گئی انبیاء۔ یہ انتخاب کس کا ہے بھائی؟ یہاں پہ ایک نکتہ، صرف انبیاء کی جماعت معصوم ہے، نہ 5 نہ 7 نہ 12 نہ 14 نہ 13۔ میری بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ میں جہانیاں 200 کلومیٹر سفر کر کے آیا بیٹھا، اللہ دا واسطہ ہے جاگو، میرا ٹائم باقی رہ گیا 20 منٹ۔ پتہ ہے 12 ربیع الاول کا جمعہ پڑھا گیا، میں آ گیا، مجھے میرا بقایا وال تھی، یاد ہے؟ اچھا مجھے یاد ہے 12 ربیع الاول کو میں نے یہاں جمعے کا بیان کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا موقع تھا، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے کہا بھی بقایا پھر کبھی۔ اب میرے کان میں کہہ گئے آپ کی 20 منٹ باقی۔ سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، آپ توجہ سے بیٹھیں، اس 20 منٹ میں اللہ پاک انشاءاللہ امید کافی ہے، بہت بلوائے گا، اور جو بلوائے گا اس میں انشاءاللہ بہت سمجھوائے گا، اور جو سمجھا دے گا وہ دل میں اتروا دے گا، جو دل میں اتر گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ انبیاء کی جماعت معصوم، صحابہ کی جماعت محفوظ بھی ہے، مغفور بھی ہے۔ نہیں سمجھ 5-6 دن سے سبحان اللہ کہہ کے تھک گئے میرے خیال ہے، میں خود ہی کیا کروں گا سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی جماعت محفوظ بھی ہے، مغفور بھی ہے۔ محفوظ کیسے؟ فرمایا اپنے لاڈلے بیٹے کو بازار میں جب لے کر جاتے ہو، کبھی اس دکان کی طرف دوڑتا ہے، کبھی اس دکان کی طرف دوڑتا ہے، کبھی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے۔ دکاندار بچے کے باپ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں بھائی جان اپنے لاڈلے کو سمجھا، بھائی جان اپنے لگتے جگر کو سمجھا، اپنے اس لاڈلے کو سمجھا، ہماری دکانداری خراب کرتا ہے۔ باپ گھر میں آ کے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، گھر والی کو کہتا ہے آج کے بعد اس کو میں بازار میں لے کے جاؤں گا۔ اماں پوچھتی ہے کیا بات ہے؟ کہ شرارتیں کرتا ہے، شیطان گناہ کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، حرکتیں کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس تیرے لال کی وجہ سے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، آج کے بعد تیرے اس لاڈلے کو میں ساتھ میں لے کے جاؤں گا۔ اماں جان نے مشورہ دے دیا، دیکھ میرے سرتاج مہربانی کر، ہم 24 گھنٹے بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہیں، ان کو 9 مہینے پالتی ہیں، دنیا میں آنے کے بعد میں پرورش کرتی ہیں، خدا را کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کرو۔ اچھا لے جاؤں کس طریقے کے ساتھ؟ اماں کہتی ہے اپنے لاڈلے کی انگلی پکڑ لیا کر، ہاتھ پکڑ لیا کر، مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لینا، بچہ شرارت نہیں کرے گا، بچہ پریشان نہیں کرے گا، دائیں بائیں نہیں جائے گا، دکانوں میں حرکت نہیں کرے گا۔ ارے عزیز دوستو، اب باپ اپنے لگتے جگر کو لے کر جاتا ہے، مضبوطی سے ہاتھ تھاما ہوا ہے، اب لوگ دیکھتے ہیں جو بچہ پہلے
ہے کرتا تھا، خاموشی کے ساتھ جا رہا ہے، اب پریشان نہیں کرتا. کیا وجہ، کیا ہو گیا؟ بچے کی شرارتیں کدھر گئی؟ بچے کی پریشان کرنے والی حرکتیں کدھر گئی؟ لوگ کہتے ہیں اب یہ بچہ نیک بن گیا، اب یہ بچہ شریف ہو گیا. باپ کہتا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اب اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا. جب میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ آ گیا، شرارتوں سے محفوظ ہو گیا، حرکتوں سے محفوظ ہو گیا. توجہ طلب بات ہے لوگوں، جس بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آ جائے وہ حرکتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. جن 1.25 لاکھ صحابہ کا ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا، وہ کیوں نہیں محفوظ ہوئے ہوں گے؟ جس کو میری بات سمجھ آئی ہے وہ جگہ چھوڑ کے تھوڑا سا آگے آ جائے. میں تو آیا ہوں مجمع اکٹھا کرنے کے لیے، بیان تو ہوگا مجھ سے بات. صحابہ محفوظ ہیں کہ نہیں؟ سارے کے 2-4 کبھی بات نہیں، صرف 5 محفوظ ہیں. نہیں، سارے. شاعر کیا کہتا ہے کہ سارے یار نبی نو پیارے، پر یار غار دے کیا کہنے، جنو لڑکا بیدا نب کے منگے، اس عمر جرار دے کیا کہنے. تے جنہ ہاتھ محبوب دا ہاتھ بنیا، عثمان دی شان دے کیا کہنے، جنو واسطے آقا ویر آکھے حیدر کرار دے کیا کہنے. سارے صحابہ، وہ دیوار والے میرے بھائی آپ بھی بولے سارے صحابہ، بیٹھے ادھر ہی رہے، سارے صحابہ محفوظ بھی ہیں مغفور بھی ہیں. محفوظ سمجھ آ گیا؟ اس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں آ گیا، محفوظ ہے. آئے اگر تیرے ہاتھ میں ایک بچے کا ہاتھ آئے تو اب کسی قسم کی حرکت نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا. خدا کی قسم 13 سال جن کو رگڑے چڑھے ہوں نبی کے، آئے جن پہ 13 سال نبی کے رگڑے چڑھے ہوں اور ان کے دلوں کی پالش اچھی طرح کی ہو، یوں کہہ لیجئے کہ جن کا استاد محمد رسول اللہ ہو، وہ شاگرد کتنے شان والے کتنے شان. کسی پہ رگڑا چڑھا تو صداقت کا علمبردار بن گیا، کسی پہ رگڑا چڑھا محنت کا وہ جناب والا عدالت کا علمبردار بن گیا، اور کسی پر محنت کا رگڑا چڑھا وہ حیا کا علمبردار بن گیا، اور کسی پہ محنت ہوئی مجھا خدا کی قسم حیدر کرار بن گیا. صحابہ کرام میں سے، مردوں میں سے سب سے زیادہ قریب سے اگر کسی نے نبی کو دیکھا ہے تو وہ ابو بکر صدیق. مردوں میں سے. عورتوں میں سے سب سے زیادہ قریب سے اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ. اللہ اکبر کبیرہ. واہ ابو بکر قربان جاؤں، جس نے جتنا جلدی کلمہ پڑھا اس پہ اتنی ہی زیادہ تکلیفیں آئی، اتنے ہی زیادہ. ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا کے ساتھ چلے گئے. باپ لے گیا ساتھ، چلو عبادت کے لیے چلتے ہیں. چلو ٹھیک ہے جی، لے گئے. خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، باپ نے نیت باندھ لی، اپنے انداز سے عبادت کر رہے اور سامنے 360 پڑھے ہیں. کتنے پڑھے ہیں؟ کتنے پڑھے ہیں؟ 360. سلام پھیر کے بیٹے ابو بکر کو کہتا ہے بیٹا کھڑا ہو تو بھی ہمت کر، پڑھ کر عبادت. ابو بکر بھی آدھے ابا سونا گالے کپڑے میرے ہنزری میلے جی یہ اپنے خداوہ دعا کہ میں کچھ صاف کپڑے پوا میں انتظر میں کرے نہ کوشش ہمت کرے نہ عبادت. خدا کی قسم بچپنے میں ابو بکر صدیق نے باپ کو لاجواب کر دی. اب اول بھائی گالے میں کو بھوک لگی کھڑی ہے کہ میں بھیٹے ڈے چھوے سی کشے کھاساں پیساں بھوک کم تھی کڑا تھی کہ عبادت کرے ساں انہیں روٹی رب انتظام کروا تے جناب نے کپڑے اندر لیتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد نے زور سے تھپڑ مار
خبردار بے ادبی کرتا ہے خدا. اچھا اس میں کیا بے ادبی تھی؟ جیل میں انہوں نے نزدیک ہے نہیں خدا وڈرو ٹکر کھواؤ کپڑے پواؤ. قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس پر یہاں پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بڑا پیارا جملہ. میں اور آپ اور قیامت تک جتنے لوگ رب کے گھر میں آئیں گے عبادت کریں گے، وہی عبادت کرے گا، وہی آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا ہوگا. اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا ہوگا وہ مسلمان ہوگا. جو مسلمان ہوگا جتنی عبادت کرے گا ان کی ساری عبادتوں کا ثواب جیسے ہمیں ملے گا ویسے ابو بکر صدیق کو ملے گا. بڑی گہری بات کر گیا، نہیں سمجھا؟ بڑی گہری بات تھی. کیسے؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر کلمہ پڑھ کے پوچھتے آقا اب میرے ذمہ کیا کام ہے؟ فرمایا جو کام میرا وہی کام تیرا. عشرہ مبشرہ میں سے کئی صحابہ ایسے ہیں کہ پہلے دن کی ابو بکر کی محنت سے محمد کا کلمہ پڑھا اور مسلمان. انہوں نے آگے محنت کی، انہوں نے آگے کی. نبی نے ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو بکر قیامت تک جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے جس طرح ان کو ثواب ہوگا برابر ابو بکر تجھے بھی تیری قبر میں ثواب ملتا رہے گا. الدال علی الخیر کفائل، کسی کام پہ لگانے والا ایسے جیسے خود کر. وہ ابو بکر جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں آیا، خدا کی قسم قربان جائیں سب کچھ قربان کر دیا. جوانی بھی قربان کر دی، بڑھاپا بھی قربان کر دی. بہت سارے صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا. کسی نے کہا اماں سے پوچھ کے آجاؤں، چلو پوچھ لو. ابا سے پوچھا ہوں، پوچھ لو. حضرت متاع جی سے مشورہ کر لو. واحد ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے کسی سے مشورہ نہیں، کوئی مشورہ. شاعر کیا کرتا ہے تو جو ہے آپ کیا شاعر کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر کلمہ، عرض کی یا رسول اللہ کیسے پڑھنا ہے؟ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، نبی نے اپنے ہاتھ میں رکھا، فرمایا اعلان کر دو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پڑھنے کے بعد اعلان کر دے آج کے بعد لات سے نہیں، منات سے نہیں، عزا سے نہیں، حبل سے نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ادھر کلمہ پڑھا ادھر اعلان ہو گیا. کیا کہتا ہے شاعر کہ پہلے اعلان پہ کہہ دیا حاضر ہوں میں حضور، سوچا نہیں نازما یا صدیق نے کتنا بلند، جن کو آتی ہے ساتھ پڑھے، کتنا بلند مقام ہے پا یا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پا یا صدیق نے بستر نبی کے پاس لگا یا صدیق نے. وہ ابو بکر جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر مسلمان ہوئے، ادھر آخرہ شیش پریشانی. ایک 13 سال مکی زندگی کے اندر مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مگر ابو بکر اپنی بھی اور نبی کی بھی ساری پریشانیوں کو اپنے سینے پہ لے رہا ہے، برداشت. کوئی بات نہیں. صحابہ محفوظ تو ہیں، مغفور کیسے ہیں؟ سمجھ لیجیے، محفوظ تو ہو گئے، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مغفور کیسے ہو گئے؟ فرمایا آواز آتی ہے اولئک هم الفائزون. کہیں پر اعلان ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کہیں پر اعلان ہوتا ہے اولئک هم المفلحون. جن لوگوں کے
کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت ہی ایسی ایسی محنت کی تھی کہ میرے ایک صحابی مستقل امت کا امام اور رہبر اور قائد اور لیڈر بن کر دنیا سے آج میں اور آپ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے نبی سے پیار ہے، مجھے نبی سے الفت ہے، میں نبی پہ سب کچھ قربان کر دوں، سب کچھ مار کے رکھ دوں. تو دنیا جہان کی ساری محبتیں اکٹھی کر لے، مگر خدا کی قسم ابو بکر صدیق کی اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سب کچھ نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دینے والی محبت کا مقابلہ تو کیا ہے؟ تو محبت کا مقابلہ تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا کہ ابو بکر صدیق کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹا چپ جانا تو اپنی جگہ، کانٹے کے چپ جانے کی بات سن لینا برداشت ہے. ہائے میرے نبی کو یوں دکھ پہنچا، یہ تکلیف برداشت. کیا کہتا شاعر کہ بہو عاشق عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا عشق کمالے طاہر یار کار ولی دے راسن لوگ مثالے عشق بہاریاں آن دیوائیاں تیڑتا گھر دا سارا مالے ہائی اتنا پختہ سنگت دا ستا اج بھی رسول دلالے. 8 منٹ باقی توجہ چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو کندھوں پہ بٹھا کر 3 میل کی چڑھائی پہ لے گئے. سارے لوگ یہ اشارے کر رہا ہوں بھائی، بیان پھر کبھی لے کے چڑھ رہے ہیں چلتے چلتے. اچھا آپ نے آج تک یہ سنا ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کو لے کے چلیں؟ نہیں بات بتا. ایک مول صاحب فرما رہے تھے ابو بکر صدیق چلا نہیں تھا، اڑا تھا. کیونکہ نبی جس سواری پہ بیٹھا کرتے تھے سواری چلتی نہیں اڑتی چھبی اڑے ہی ہوں گے. اسی لیے تو پہرا نہیں نظر آیا کسی کو، اسی لیے تو پہرا نظر نہیں آیا. کھوجیے پریشان مکے دے وچوں نکل جانا پہرا نظر آندے اگا کہہ گیا اوے لبھوہا کی میں اڑیا جو ویندا نبی سے بچا کے اڑیا جو ویندا. اچھا کیوں اٹھایا کندھوں پہ؟ ساری بات میں آپ کو پتہ ہے صرف اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے چلتے قدم مبارک پر ورم دیکھا ابو بکر صدیق نے برداشت نہ کر سکا. کیا کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نبی کی طرف مخاطب ہو کے عرض کی آقا کہ میری حاضر آقا جانے، میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے میرے وس وچ نہیں نکاری. ابو جان دی حسین میرے وس وچ نہیں نکاری سڑی ازلا تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری سڑی ازلا تو ہے یاری. آقا چل بھی رہی ہیں اور جناب والا آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا ہے اور ابو بکر ساتھ ہو اور آپ کو تکلیف ہو، ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا. پھر کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھ گئے. آقا میں بیٹھتا ہوں، میرے کندھوں پہ آپ سوار ہوں اور میں آپ کو لے کے چلوں. آخر میں غلام نوکر خادم آپ کے ساتھ کس نے؟ ابو بکر کی شان سنیں، خدا کی قسم یہ وہ ہستی تھی کہ جس کو فرش پہ مصطفیٰ نے پسند کیا عرش پہ خدا نے پسند. کیا کہتے ہیں کہ کیوں سوچ گئے پیر تیرے، کیوں سوچ گئے پیر تیرے ہن کس لئی کندھی تیرے تیری بن جاواں سواری سڑی ازلا تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری سڑی ازلا تو ہے یاری. سریکی برادری دے لوگ بیٹھے حسن ازل کے کو آدن سے ازل کے کو آدن اصل او مونڈلا او شروع یعنی کہ بچپن تو نبی دے یار سنگت ہے دوستی
اللہ کرے کہ ساڑی بھی دوستی ایویں تھی وجے بس والجیرے لئے ایویں دوستی نبی سنگھال تھی گئی ساڑے ہوتے رنگ سونے نبی سنگھال چڑھ گیا نبی دا درد غم فکر طرف ساڑے اندر پیدا تھی گئی بابا سمجھو انشاءاللہ موجی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے علی توجہ اے علی مکے والوں کی امانتیں ہیں کس کے حوالے کس کے حوالے جس کے حوالے کر رہے ہیں نام بلند چوتھے خلیفے کا نام بلند آواز سے اے علی یہ مکے والوں کی امانتیں میں محمد کے پاس تھی یہ اپنے پاس رکھو اور ان کو دے کے آ جانا مکے والوں کی امانتیں علی کے حوالے اس کی امانت نہیں سمجھے اس کی امانت کس کے حوالے وہ بولو اس کی امانت صدیق کے حوالے معلوم یہ ہوا کہ دھرتی پہ اس رات اگر خدا کو کسی پہ اعتماد تھا تو ابو بکر صدیق اور مصطفیٰ کو اگر کسی پہ اعتماد تھا تو وہ علی المرتضیٰ تھا علی مکے والوں کی امانتیں تیرے حوالے کر رہا ہوں ان کو دے کے آ جانا اور بڑی عجیب بات فرمائی جب تک تو مدینے میں نہیں آ پہنچے گا ہمیں نہیں آ ملے گا اس وقت تک ہم آگے نہیں جائیں گے علی فرماتے ہیں جب نبی نے یہ جملہ فرما دیا کہ جب تک ہمیں تو آگے نہیں ملے گا ہم آگے نہیں جائیں گے مجھے خدا کی قسم 100% یقین ہو گیا کافر میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا اوہ آج کی رات اسرائیل میں نہیں آ سکتا کیوں آج کی رات میرے پاس اسرائیل بھی نہیں آ سکتا کیوں اس لیے کہ نبی نے فرما دیا تھا تو آئے گا ہمارے پاس ہمیں ملے گا پھر ہم آگے جائیں گے قربان جان نبی لوگوں کی امانتیں حوالے کر رہا ہے اعتماد والے شخصیت کے جس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں اور خدا اپنی امانت حوالے کر رہا ہے ابو بکر صدیق کے جس کو مصطفیٰ کا یار کیا جا رہے ہیں ابو بکر صدیق چلتے چلتے کبھی نبی کے دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے کبھی آگے کبھی پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر کیا بات ہے یہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں کیوں ہو رہے ہو کیا ہوا عرض کرنے لگے اللہ کے لاڈلے پیغمبر مالک کائنات نے اپنی مقدس امانت صدیق کے حوالے کر دی میں گھبراتا اس لیے ہوں دائیں طرف اس لیے جاتا ہوں کبھی دشمن دائیں طرف سے نہ آ جائے بائیں طرف اس لیے آتا ہوں کبھی اس طرف سے نہ آ جائے کبھی پیچھے چلے جاتا ہوں کبھی اس طرف سے حملہ آور نہ ہو جائے اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر مکہ کی سرزمین کے اوپر رب ذوالجلال کو اگر کسی پہ اعتماد تھا تو وہ میں ابو بکر صدیق تھا اسی لیے تو آپ جیسی عظیم ہستی کو ابو بکر کے حوالے کیا میرے اور آپ کے بھی حوالے کچھ ہوا ہے کچھ امانت ہمیں بھی ملی ہے کیا قرآن سنیں گے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا میں ترجمہ اشارہ کر چھوڑے آخری لفظ ترجمہ سمجھو میرے بندے تو ظالم بھی ہمیں تو جاہل بھی ہمیں والہی میں اعتماد کی تمی کہ میری امانت مسبلے سے کبھی امانت صدیق کے حوالے ہو رہی تھی اور کبھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رکھے صحابہ کے صدقے رکھے سے امانت اس امتی کے حوالے ہو رہی ہے خوش قسمت ہے وہ آدمی جس نے اس عظیم امانت کو قبول کر لیا توجہ کریں آپ کو 1 منٹ کے لیے لے کے چلتا ہوں معراج کی رات آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء موجود تھے مانتے ہیں موجود تھے جبرائیل پریشان تھا اذان بھی ہو گئی سارا معاملہ ہو گیا لیکن اب یہ نماز کون پڑھائے گا ابا بھی موجود ہے جسے آدم کہتے ہیں نوح بھی موجود ہے جسے آدم ثانی کہتے ہیں ابراہیم بھی موجود ہے جس کو جد امجد نبی کا فرمایا جاتا ہے سارے موجود ہیں جبرائیل نے نبی کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا کس نے ہاتھ پکڑا
جبرائیل کہاں کھڑا کر دیا؟ مصلی پہ. توجہ کرو بڑا پیارا موقع. جبرائیل نے ہاتھ پکڑا مصلی پہ کھڑا کر دیا. اس کھڑے ہونے پر آدم سے عیسیٰ تک خاموش تھے. آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء خاموش. نبیوں کی خاموشی بتا رہی تھی کہ سارے راضی ہیں محمد رسول اللہ کی امامت. اور آؤ نبی دا آخری فرمایا ادھر سے نماز کا وقت ہوا, ادھر سے اعلان کر دیا عائشہ مریا ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ تیرے ابا ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھائے. اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر, میرے ابا میں اتنی ہمت نہیں, میرے ابا میں اتنی طاقت نہیں, میرا ابا آگ کی وجہ سے بڑا پریشان ہے, وہ کیسے نماز پڑھائے گا؟ آواز آتی ہے عائشہ آپ نہیں جانتی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. عائشہ میں حکم نہیں کرتا, میں تو درمیان میں نقل کرنے والا ہوں, اصل تو حکم دینے والی ذات خدا کی ہے. یہ سمجھے موتی؟ سبحان اللہ. توجہ کریں بڑی عجیب سی بات کہ صدیق دشان سب اللہ ادھیا کو سمجھ آئی. آپ سمجھ صدیق دشان سب اللہ رتا آقا آپ مسلح. یہ تصریح کی جانا دیا بولتا ہوں سمجھ آنے دیجئے, میں مہاجر ہوں, خیر سرائے کی اہمیت تھی. یہ سمجھو کہ صدیق دشان سب اللہ رتا آقا آپ مسلح. میں سچ پیا آدھا واللہ, میں سچ پیا آدھا واللہ, کھڑا ہو گیا سہرج حیدر, کھڑا ہو گیا سہرج حیدر. دمادم ہست کلندر صدیق دا پہلا نمبر. جیڑا عمر خطاب دا جایا رل بکری شیر چرایا. جیڑا عمر خطاب دا جایا رل بکری شیر چرایا. جس عدل دا ڈنک بجایا, جس عدل دا ڈنک بجایا, او ڈنڈا جگ دے اندر. ابو آقس مولی قوالی آدھا بیٹھے. خدا کی قسم نبی نے پیغام بھیجا, ابو بکر مصلی پہ لرزتے ہوئے آئے. توجہ کرنا, مطابقت دیکھنا. آدم سے عیسیٰ تک سب خاموش. توجہ کرنا. عمر سے وحشی بن حرب تک سب خاموش. چیکا مار کے تو سمجھا ماں یعنی اشارے. آدم سے عیسیٰ تک پیغمبروں کی خاموشی بتا رہی تھی کہ ہم سارے محمد رسول اللہ کی امامت پہ راضی. علی بھی صف میں, عمر بھی صف میں, عثمان بھی صف میں, وحشی بن حرب تک سارے صحابہ کی خاموشی بتا رہی تھی کہ ابو بکر کی امامت پہ راضی. ختم نبوت تاجدار ختم نبوت امت صحابہ اہل بیت نعرہ تکبیر. یہ وہ صدیق تھے کہ سارے دکھ ساری تکلیفیں اپنی جان پہ برداشت کی, مگر آقا پہ آنچ تک نہ رہی تھی. گھر سے چلے نہ جانا, سارا سامان گھر کا اٹھا کے جا رہے ہیں. بیٹی اسما سے دادے نے پوچھ لیا کہ بیٹی تمہارے لیے کوئی چھوڑ کے گئے ہیں؟ ہاں حاجی الحمدللہ پریشان ہوں. تاکچے میں کنکریاں رکھ دی, اوپر سے ہاتھ دھویا, کپڑا رکھے. نبی نے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ چلو یہ چنگا کیتے سی گھر کا خرچہ تا رہ گیا. اما فرماتی ہیں خدا کی قسم کچھ نہیں چھوڑا تھا, سب لے گئے, سب لے گئے. اور فرمایا کہ بیٹی ہم جا رہے ہیں, کھانا تیرے ذمہ, دودھ غلام کے ذمہ. ہائے ہائے,
جو کام اپنے گھر والوں کے ذمہ لگایا فرمایا اس کو راز میں رکھنا، پتہ نہ چلے کسی کو نہیں چلے گا۔ فرمایا شام کا وقت ہے، ابو جہل آ گیا کہ کہتا ہے اسماء اتنا بتا دے کہ تیرا ابا ابو بکر کہاں ہے؟ مکے کا جاہلوں کا باپ بھی جانتا تھا جہاں ابو بکر ہوگا وہاں مصطفیٰ ہوگا، جہاں مصطفیٰ ہوگا وہاں پر ابو بکر ہوگا، یہ لازم ملزوم ہے۔ آ کر کہتے ہیں اسماء بتا دے، قربان جاؤ۔ اسماء کی جرت اور بہادری پر کہتی ہے پتہ تو ہے مگر خبر نہیں دوں گی، کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے جاتے وقت کہہ دیا تھا ابو بکر ذرا سائڈ پہ ہو کر میری بات سن لے، سائڈ پہ ہو کر کان میں میری گفتگو سن لے۔ ابو بکر نے فوراً کہہ دیا تھا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر اہلو کا جو میرا گھرانہ میرے لیے ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ جو بات مجھے بتانا چاہتے ہو سب کے سامنے بتا دو، جو راز ابو بکر کے سینے میں ہوگا وہ ابو بکر کے گھرانے کے سینے میں بھی محفوظ رہے گا۔ یہ بتاؤ آپ سارے گھر والوں کو بتا۔ اسماء صبح روٹی دینے گئی، توجہ، صبح روٹی دینے گئی، یہ حال نبی اور ابو بکر دونوں غار میں۔ ابو بکر نے یہ دیکھا، سمجھ گیا کہ خیر نہیں ہے، میری بیٹی کو کسی نے مارا، کیوں کپڑا کیا؟ نبی نے فرمایا اسماء یہ کیسے چہرہ چھپایا ہوا ہے؟ کیا رسول اللہ بس کوئی بات نہیں کہ نہیں ذرا چہرہ کپڑا ہٹاؤ۔ ہٹایا تو یہ جگہ ساری سیاہ ہوئی پڑی تھی۔ ابو جہل دئی نے تھپڑ مارا تھا پتھریلی زمین پہ، اسماء جا کے گری، لہو لہان ہو گیا چہرہ، لیکن اسماء چھپا رہی ہے۔ کیوں نہ چھپاتی؟ کیوں نہ چھپاتی؟ باپ ابو بکر کی جو بیٹی تھی، جبرائیل آیا یا رسول اللہ جی اللہ پاک ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اچھا آئین ابو بکر لبیک و صادق یا رسول اللہ میں حال ہے، فرمائے ادھر آؤ۔ ابو بکر اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ایک بڑا عجیب جملہ یوں بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ اب آپ کی تکلیف ختم کر دی، آئندہ آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ نبی فرما رہے ہیں ابو بکر ایسی کون سی تکلیف تھی، تو نے معالج اور حکیم اور نبی طبیب تیرے پاس موجود تھا، بتایا نہیں؟ توجہ کر، بتایا نہیں؟ آقا 1 سال سے داڑھ میں درد تھا، تو پھر بتایا کیوں نہیں؟ آقا تکلیف ادھر سے آئی تھی، شکوہ ادھر کرتا وہ ناراض ہو جاتا۔ یہ اس کی بیٹی تھی جو کہہ رہی تھی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بیٹی بتاؤ، مجھے نہیں بتائے گی تو کس کو بتائے گی؟ بتاؤ۔ رو کر عرض کرنے لگی اللہ کے لاڈلے پیغمبر میرے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر وعدہ ہوا تھا، میرے ابا نے کہا تھا کوئی آدمی آ کر سوال کرے ہمارے متعلق پوچھے خبردار کسی کو ایڈریس نہیں دینا، پتہ نہیں بتانا۔ اے ابا جان، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر میں نے ان کو آپ کا ایڈریس اور پتہ نہیں دیا۔ ظالم ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا، یہ اس کی تکلیف ہے۔ فرمایا اسماء گھبرا نہیں، قربان جاؤ، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، الہ العالمین ابا یہاں پر قربانیاں دے رہا ہے، بیٹی اسماء وہاں پر قربانیاں دے رہی ہے۔ الہ العالمین ان تکلیفوں کے بدلے میں میرے ان شاگردوں کو، میرے ان صحابہ اور صحابیات کو جنت میں اعلیٰ قسم کی جزائے خیر عطا کر دینا۔ دعائیں ہو رہی ہیں۔ پھر ایک موقع آیا، فرمایا بھائی جنگ کے لیے جانا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جانا، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ چندہ جمع کیا جائے۔ آپ نہ گھبرانا، آپ کے لیے اعلان نہیں کہ چندہ کس چیز کا نام دے دیا۔ صحابہ کرام کو کچھ لے کے آ رہا ہے، کچھ لے کے آ رہا ہے۔ باری آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا دیواروں پہ کیوں ہاتھ پھیرتے ہو؟ کہ جنگ میں بعض اوقات سینے اور پرونے کا کام ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، سوئی دیکھ رہا ہوں کہ شاید وہاں ضرورت سوئی کی پڑ جائے اور میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں، وہ سوئی تلاش کر رہا ہوں کہ اس کو بھی ساتھ۔ یہ وہ ابو بکر تھا
جس نے سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا، جب سب کچھ قربان کر دیا پھر اوپر سے سلام، پھر سلام۔ ایک دن ٹاٹ کا لباس کانٹے لگائے ہوئے اور یوں پہنا ہوا عجیب سا لباس، ٹاٹ پیمند لگے ہوئے، اس طرح کی حالت میں پھر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ جبرائیل امین آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے جبرائیل کے سر پہ وہ نوری تاج نہیں، وجود پہ وہ نوری لباس نہیں۔ کالی کملی والے نے پوچھ لیا، اے جبرائیل آج تیرا نورانی تاج کدھر گیا؟ آج تیرا وہ نورانی لباس نظر نہیں آتا، وہ کہاں چلا گیا؟ یہ عجیب و غریب ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے لاڈلے پیغمبر گھبراؤ نہیں، میرے اس لباس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، یہ صرف لباس ایسا میں نے نہیں پہن رکھا، بلکہ اگر آسمان کی طرف نظر اٹھائیے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، دکھایا سارے کے سارے عرش والے فرشتوں نے بھی ایسا لباس پہن رکھا جیسا جبرائیل نے پہنا ہو۔ یہ پھر آخر کیوں پہن رکھا سب نے ایسا لباس؟ کیا کہا اگلا جملہ، یہ مجھ سے نہ پوچھو، اپنے یار کو بلاؤ، اپنے یار کو بلاؤ۔ آئین آگا ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ جی آپ ادھر ابو بکر، ادھر جبرائیل، توجہ کرنا، ابو بکر جبرائیل آمنے سامنے، نبی ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں۔ ہائے ہائے، نبی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، فرمایا ابو بکر تیرے لباس پہ قربان جاؤں، میں تو ویسے ہی دیکھتا رہتا تھا کہ ابو بکر کی سادگی، مگر تیری یہ سادگی نے تو ساتوں عرشی لا کے رکھ دیا، عرشی لا کے رکھ دیا، ساتوں آسمان لرزہ درندار ہو گئے، اور یہ تیرا لباس آج تو جبرائیل بھی ایسا ہی پہن کے آیا۔ شاعر کیا کہتا ہے، توجہ ٹائم بتا دینا بھائی، 43 منٹ ہو گئے، آخری بات کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے، میں بس کر رہا ہوں، آخری جملے ہیں، تھوڑی سی محبت کے ساتھ آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کے جواب دیں، پھر انشاءاللہ آپ جانے اور آپ کے خطیب جانے، ہم انشاءاللہ آپ کی طرف سننے والوں میں ہوں گے۔ کیا کہتا ہے شاعر کہ پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے، نور یا نور ابو پہناوے، ہے نور یا نور ابو پہناوے، رب نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانا لگ دے۔ میں سبحان اللہ شروع کروں کو آدھا گھنٹہ پیا نہ بول گیا، رب نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانا لگ دے۔ کون ابو بکر کہ کافر کولو جو نہیں ڈردا، ہے کافر کولو جو نہیں ڈردا، سب تو پہلے کلمہ پڑھدا، سب تو پہلے کلمہ پڑھدا، نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگ دے، سید صدیق دا کہ سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگ دے، سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگ دے۔ عزیز دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہی لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہم سب کا حشر فرمائے۔ میں تا چوکیدار محمد دا وڈے دا در در ہوگا، سن سن کے ود گال میڈی ہت مل چا غافل لوکا، اے جہاز محمدی تیار کھڑا، مارے سڈ مہانا، پڑھ لے کلمہ ہو جا مومن، جے کر جنت جانا، عقل مندانو نکتہ کافی، لوڑ نہیں دفتر دی، بے عقلانو اثر نہ کر دی، پند نبی سرور دی، پڑھو چلا الہ الا اللہ، لا الہ ایتان دے سارے اللہ کرے مرد ٹائم سب نصیب ٹھیک ہوئے، لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما بی
فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مالکی کے ناس سے دعا ہے اللہ پاک جو کا سلام کی توفیق نصیب فرمائے